6 سال کا بچہ بڑے کمال کا تھا. یہ بچے کتنے سال کے ہیں؟ ابھی پوچھو تو یہ بچہ ہے 5-6 سال کا. یہ بچہ ہوگا 5-6 سال کا. 6 سال کا ایک بچہ مسجد کے دروازے پر آ گیا. اور معلوم ہے اس کے اندر کتنا کمال تھا؟ جب نمازی باہر نکلے نا تو کیا دیکھے؟ آدھی چپلیں نمازیوں کی دائیں طرف، آدھی چپل نمازیوں کی بائیں طرف رکھی ہوئی تھی. اور 6 سال کا بچہ مسجد کے باہر یوں ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا بڑے شان سے. تو نمازیوں نے کہا یار کیا بات ہے، میری چپل ادھر رکھی ہے، کسی نے کہا ادھر رکھی ہے. تو اس بچے نے کیا کہا؟ میں نے رکھی ہے، میں نے رکھی ہے. جس کا دل کہے گا وہ سبحان اللہ کہے گا. بولے میں نے رکھی ہے. ایک صاحب نے کہا میری تو بائیں طرف تھی، یہ دائیں طرف کیوں رکھ دی؟ ایک نے کہا میری دائیں تھی، بائیں کیوں رکھ دی؟ تو بچے نے کہا میں نے کچھ نہیں کیا، صرف جنتیوں کی ادھر کر دی ہے، جہنمیوں کی ادھر کر دی ہے. اے بیٹے کھڑے ہو جا، کھڑا بیٹا. نام کیا بچے کا؟ محمد قیس بھائی. ٹھیک ہے ماشاء. کتنی عمر ہوگی اس بچے کی؟ 5-6 سال کی ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں اس عمر کے بچے نے کیا کہا؟ میں نے کچھ نہیں کیا بابا، میں نے کچھ نہیں کیا. سمجھے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، بس میں نے جنتیوں کی الگ کر دی ہے، جہنمیوں کی ادھر کر دی ہے. لوگ بولے یار بڑا یہ تماشا. تو جن کی ادھر کی تھی وہ ناراض ہو گئے. وہ اثر میں پھر آیا تو پھر اس نے ادھر آدھی ادھر کر دی. پھر لوگ نماز پڑھ کے نکلے. بولے یار تو میری چپل کے پیچھے پڑا ہوا ہے، میری چپل تو ادھر کیوں رکھتا ہے؟ تو اس نے کہا میں ادھر ادھر نہیں کرتا، جنتیوں کی ادھر کرتا ہوں، جہنمیوں کی ادھر کرتا ہوں، اور مجھے مطلب نہیں ہے. لوگ بولے خوش ہوئے جنتی چپل کی، جن کی چپلیں تھیں، اور جہنمی لوگ ناراض ہو رہے تھے، وہ نمازی لوگ. عشاء میں مغرب میں یہی تماشا چلتا رہا 2-3 دن تک. آدھے نمازیوں کی چپلیں ادھر، آدھی ادھر کرتا، اور بچہ ٹھاڑ سے بیٹھا ہوتا. وہ کہتا میں نے کچھ نہیں کیا بابا، کچھ نہیں کیا، اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، جنتیوں کی ادھر کر دی، جہنمیوں کی ادھر کر دی. وہ قصبے میں بوال ہونے کی نوبت آ گئی. لوگوں نے امام صاحب سے شکایت کی، امام صاحب اس بچے کو سمجھا دیں، یہ بچہ میری چپل کے پیچھے پڑا ہوا ہے، میری چپل کو ہمیشہ بائیں طرف کہتا ہے یہ جہنمیوں کی ہے، اور فلاں صاحب کی ادھر کر دیتا ہے. تو جس کی جنتیوں کی طرف کرتا ہے وہ بڑے خوش ہوتے. تو امام صاحب نے کیا کہا معلوم ہے؟ ایسا کرو. بولے کیا؟ بولے کل دوپہر میں اپنے محلے میں ایک سیٹھ صاحب ہیں، ان کے ہاں دوپہر میں دعوت ہے، جانا تو اس بچے کو لے کے جانا، جائے گا نہیں زبردستی لے کے جانا، اور اسے کھانا کھلانا، کھائے گا نہیں زبردستی کھلانا. 6 سال کا ہے، کیا کر لے گا، کھلانا اسے. بولے ٹھیک ہے. جب دوپہر کا وقت ہوا، لوگ سیٹھ صاحب کے یہاں دعوت کھانے گئے، تو اس بچے کو کھینچ تان کے لے گئے، چل. وہ بیچارہ 6 سال کا ٹنگ گیا. وہ جب گیا تو اسے زبردستی کھانا کھلایا گیا. جب وہ بچہ، معلوم ہے آپ کو، جب بچہ وہ کھا رہا تھا اسے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، اور جب کھانا کھا کے نکلا نا، اب عصر کی اذان ہوئی، سارے نمازی مسجد کے اندر چلے گئے، سارے نمازی مسجد کے اندر چلے گئے، اور یہ بچہ باہر کر. اس وقت اس نے کسی کی چپل کو نہ دائیں کیا نہ بائیں کیا، چپ چاپ اپنی جگہ پر سر جھکائے بیٹھا رہا. نمازی نکلے، بولے یار میری جہاں تھی وہیں ہے، میری جہاں تھی وہیں ہے، میری جہاں تھی وہیں ہے. آج بچے نے چپل کسی کی الگ نہیں کی، تو بچے نے کیا کہا؟ اپنی اپنی پہن کے نکل لو، اپنی اپنی جہاں رکھی ہے پہن کے نکل لو، بکواس مت کرو، اپنے اپنے گھر جاؤ. سب نمازی چلے گئے. مغرب میں بھی اس نے کسی کی چپل کو دائیں بائیں نہیں کیا، عشاء میں بھی اس نے کسی کی چپل کو دائیں اور بائیں نہیں کیا. عشاء کی نماز کے بعد لوگ امام صاحب کے پاس گئے. بولے امام صاحب کیا بات ہے، بچہ چپلوں کو دائیں اور بائیں نہیں کرتا. بولے کب سے؟ بولے ظہر کے ٹائم کیا تھا، پھر وہ سیٹھ صاحب کے یہاں کھانا کھانے گئے تھے، واپس آئے، عصر مغرب عشاء میں سب کی چپلیں جہاں تھی وہیں پڑی ہوئی ہیں. سننا صاحبو، نہ کوئی نعرہ لگانے کی بات ہے، نہ کوئی ہنگامے کی، صرف دہل جائیں ہم اور آپ دونوں، سمجھ جائیں ہم اور آپ دونوں، خوف پیدا ہو جائے ہم اور آپ دونوں کے دل میں، خشیت پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے ہمارے اور آپ کے دونوں کے دل میں. یہ بتانا مقصد ہے، نعرہ نہیں، ہنگامہ نہیں. معلوم ہے کیا کہا؟ اب یہ بچہ کبھی نہیں بتا پائے گا کون سی چپل جنتیوں کی ہے اور کون سی چپل جہنمی کی ہے. تو لوگوں نے کہا امام صاحب کیوں؟ تو امام صاحب نے کہا آج دوپہر میں جس کے ہاں تم لوگ کھانا کھانے کے لیے اس بچے کو لے کے گئے تھے، وہ سیٹھ صاحب بیاش کا کام کرتے ہیں، حرام کا کام کرتے ہیں. جب سے اس بچے نے حرام لقمہ کھا لیا ہے، اللہ نے اس کے دل سے وہ نور ختم کر دیا. ہاتھ اٹھا کے مجھے بتا دیں میری بات کتنے لوگوں نے سمجھی؟
سمجھ لیا؟ اٹھائے رکھے، وہ سمجھ لیا آپ؟ اب آپ دعا کریں اللہ مجھے ہدایت دے، آمین کریں، خدا کی قسم آپ کی نہیں، آپ میرے لیے دعا کریں، میں کتوں سے بدتر انسان سے بر جاؤں۔ کیا کہا تھا؟ ایک دن اس بچے نے زبردستی بیاج حرام کھانے والے کے دسترخوان سے کچھ روٹیوں کے ٹکڑے کھا لیے تھے، اللہ نے اس کے دل کی روشنی چھین لی۔ آج ہمارا معاشرہ ٹوٹل حرام کھانے پہ ڈپینڈ ہے۔ حرام نہیں کھائیں گے تو بچے کہاں سے پلیں گے؟ حرام نہیں کھائیں گے تو ان بچیوں کی شادیاں کیسے ہوگی؟ حرام نہیں کھائیں گے تو ہمارے بچوں کی پڑھائی کیسے ہوگی؟ ان کے جہیز کا سامان کہاں سے آئے گا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آج حضور کی محفل میں وعدہ کریں، وہ پروردگار عالم جو 9 مہینے تک ہماری ماؤں کے پیٹ میں ہمیں کھلا پلا کے ایک پانی کے قطرے سے 2.5 کلو کا بچہ بنا کے رکھ سکتا ہے، وہ زمین پر بھوکا نہیں مار دے گا انشاءاللہ۔ وعدہ کرو انشاءاللہ حلال کھائیں گے۔ گفتگو ہے جلسوں میں، ضرورت یہ ہے کہ ہم پہلے رزق حلال کی طرف مائل ہوں۔ ہاتھ اٹھا کے بولیں انشاءاللہ۔ کچھ نہیں کرنا ہے۔ یہ لوگ ہیں جو کہیں جامعہ ازہر شریف چلے گئے اور جامعۃ الرضا چلے گئے، جامعہ علیمیہ چلے گئے، جامعہ امجدیہ چلے گئے، جامعہ اشرفیہ چلے گئے، جامعہ اشرف چلے گئے، سمجھ رہے، جامعہ جمدہ شاہی چلے گئے، ان کی قسمتیں ہیں۔ ہمارے لیے یہی بہت بڑی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہاتھ اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ میں نعرے تو لگواتا نہیں، لیکن کوئی ایک نعرہ بلند کرے، ایک نعرہ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجئے ماشاءاللہ۔ صلی اللہ تعالی وسلم، صلی اللہ تعالی وسلم۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ اللہ سلامت رکھے میرے ان بھائیوں کو۔ وعدہ کرو انشاءاللہ ان پر عمل کرو گے۔ ہاں، جلسے ہوتے رات بھر، ہمارے بچے صبح کو پھر وہی حرام رات، پھر وہی لوڈو کھیلتے ہیں، پھر وہی رشوت، پھر وہی دلالی، پھر وہی ادھر ادھر کے پیسوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس کی چیزیں وہاں اٹھا کے وہاں پہنچا دی، اس کی وہاں سے وہاں پہنچا دی۔ حج کرنے جا رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں۔ بغداد کے سفر میں لوگ چرس گانجا بیچتے ہیں۔ یہ کیا مطلب بھائی؟ مسلمان درود پڑھنے والی قوم ناکارہ کیسے ہو گئی؟ اور اگر ہم حلال کھائیں گے تو فائدہ کتنا ہوگا؟ اگر ہاتھ اٹھا کے اجازت دے تو ایک بات بتاؤں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہا گیا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کہا گیا کہ دعا کرو کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلائے۔ سیدھا راستہ کہ آگرہ ایکسپریس وے کو بولتے ہیں، یہ اہدنا الصراط المستقیم، یہی ہے آگرہ ایکسپریس وے، یہ تال گرام ہوتے ہوئے قنوج، تال گرام ہوتے ہوئے آگرہ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ کم پڑھے لکھے لوگوں سے کہو حلال کھانے ہی کو اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں۔ صراط المستقیم کہتے ہیں حرام کھانے، حلال کھانے کو، حلال کھانے کو۔ اس سے انحراف ہو جائے تو سمجھ لو آپ اور ہم بگڑ جائیں گے۔ وعدہ کرو ان باتوں کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین کہہ دیں۔ اتنی دور رہتے ہیں، میرا دل کہتا ہے میں بہت ملوں، لیکن میں بہت بزی رہتا ہوں، اور پھر غوث پاک کا کرم ہے کہ بغداد شریف کا سفر زیادہ ہوتا ہے۔ علماء کی جوتیوں کا صدقہ ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے فیضان سے سب کو مالا مال کرے۔ چلیں گے بغداد شریف؟ ایسے بولیں گے تو ایئرپورٹ سے واپس چلے جائیں گے، اونچی بولے انشاءاللہ، ہاتھوں اٹھا کے بولے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میں آج اس محفل کا نام جو ہے نا، اس کا پورا ایڈریس اپنی ڈائری میں لکھوں گا انشاءاللہ۔ رستم بھائی سے کہوں گا مجھے یاد دلائیے گا، میں وہ کاغذ غوث پاک کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ رسمی طور پر نہیں بول رہا ہوں، دل سے بول رہا ہوں انشاءاللہ۔ آپ کا سلام نیاز پیش کروں گا۔ 29 دسمبر کو انشاءاللہ میرا ٹکٹ ہے بغداد شریف کا۔ زندہ رہا غوث پاک نے بلایا تو ہاتھ اٹھا کے بولے آپ سب کا سلام نیاز پیش کروں گا۔ ابھی اکتوبر کے مہینے میں واپسی ہوئی ہے، دعا کرو یہ جلسے جلوس پہ اسی لیے جاتا رہوں کہ چند پیسے مل جائیں تو ادھر جانے کا جواڑ لگ جائے، سمجھے؟ بقیہ ان کی مرضی ہے۔ قید سرکار کی سیرت نہیں کی جا سکتی، صرف الفاظ سے مدحت نہیں کی جا سکتی۔ وہ اگر در پہ بلا لے تو کرم ہے، ورنہ نہ بلائیں تو شکایت نہیں کی جا سکتی۔ چلیں گے انشاءاللہ۔ کتنے لوگ بولے چلیں گے؟ جزاک اللہ، انشاءاللہ کہہ دے۔ پہلے بات سنیں، بات حضور غوث پاک کی ہے، بڑے بڑے تذکروں سے مالا مال ہے شیخ کی بات۔ اگر آپ قادری ہیں اور دعا کرتے ہیں قادری کر، قادری رکھ اور قادریوں میں اٹھا، تو دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعدہ کرو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے نا بھائی؟ اور کچھ نہیں کرنا، بہت ہی تھوڑی سی گفتگو رہی، بہت ہی معمولی سی گفتگو رہی۔ زیادہ اب اپنی گفتگو کو ہم کھینچیں گے تو دقت پیدا ہو جائے گی۔ حالانکہ میرا دل بہت سکون پایا،
وعدہ کرو انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر نسلیں معذور پیدا ہوتی ہیں, نسلیں گمراہ پیدا ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ وہابیت, سلفیت, رافضیت, ناصبیت کیوں پھیلتی ہے. صوفی صاحب نے خدا کی قسم میرے سامنے بیٹھ کے فرمایا تھا, جن کے دسترخوان پر حرام لقمے آتے رہیں گے ان کی نسلوں کے عقیدے خراب ہو جائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وعدہ کرو انشاءاللہ. ایک آدمی پھر سے لگائے نعرہ, کھڑے ہو کے بھائی, کھڑے ہو کے لگائے. ماشاءاللہ, ذرا پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے. یا زندہ باد اللہ. ماشاءاللہ, بہت بہت موت مبارک ہو. ہمارے اندر بیماریاں ہیں کہ نمک پارے کی دکان پر گئے تو 10-20 کھا لیا, جامن کے پاس گئے اٹھا کے کھا لیا, موم بلی دیکھا تو اسے پھوڑ کھا لیا. بھائی کیا ہوا, کتنے کی ہے, ہمیں چھوٹی ہے, دانے بہت چھوٹے ہیں, کچی ہے, کہہ کے نکل گئے. صوفیہ نے منع فرمایا, خبردار وعدہ کرو بغیر پیسہ دیے ہوئے انشاءاللہ اب کوئی چیز نہیں کھائیں گے. انشاءاللہ وعدہ کرو بھائی, وعدہ کرو انشاءاللہ آپ جلسوں میں اب نہیں آئیں گے, لیکن ہر رات جلسوں میں آنے کا ثواب ملتا رہے. وعدہ کرو انشاءاللہ. ابراہیم بن ادھم تھے, کعبے کا طواف کر رہے تھے, بہت بڑے بزرگ ہیں, ملک شام میں پیدا ہوئے, مقام حلب کے بہت بڑے امیر تھے. آج ان کی جو مزار شریفہ ہے عمان مسقط میں سلالہ میں موجود ہے. ابراہیم بن ادھم کعبے کا طواف کر رہے تھے, کعبے کا طواف کر رہے تھے, اور طواف کرتے کرتے دو بزرگ نے دیکھا ابراہیم بن ادھم کعبے کا طواف کر رہے ہیں. ایک نے ایک سے کہا, یہ بہت بڑا اللہ کا ولی تھا ہے نہیں. بولے کیوں؟ بولے کل یہ مکہ شریف کے کھجوروں کی مارکیٹ میں گیا تھا کھجوریں خریدنے کے لیے. اس نے جیسے کھجوریں تولتے ہوئے اپنے سامنے کے دکاندار کو دیکھا تو دکاندار نے ان کے ترازو کی طرف 3 کھجوریں زیادہ رکھ دی تھیں. ترازو کا پلہ جھک گیا تھا. ابراہیم بن ادھم نے کھڑے کھڑے اسے منع نہیں کیا, جتنے کی میں قیمت دے رہا ہوں مجھے اتنے کا سامان دے. یہ نہیں کہا, 3 زیادہ کھجوریں گھر لے کے آ گئے. بولے وہ کھجوریں جیسے گھر میں داخل ہوئی ہیں ولایت گھر سے باہر نکل گئی. ولایت سمجھیں گے تب نہ سبحان اللہ کہیں گے. ہائی اسکول کی ڈگری غائب ہو جائے تو پورا گھر ماتم کرتا ہے, یہ تو اللہ کی دوستی کی سرٹیفکیٹ ہے. بولے وہ جب سے وہ 3 کھجوریں زیادہ آ گئیں ولایت گھر سے باہر چلی گئی. ابراہیم بن ادھم رونے لگے, سیدھے اپنے گھر گئے, اٹھائی کھجوریں اور کھجور فروش کے حوالے کی پھینکی اس کی دکان پر, سیدھے آئے اور پھر کعبے کا طواف کرنے لگے. پھر وہ دونوں بزرگ آپس میں کہنے لگے, یار لگ رہا ہے ابراہیم بن ادھم نے کھجوریں واپس کر دی ہے, اللہ نے ولایت کی سرٹیفکیٹ واپس کر دی ہے. ہماری نسلیں گنوں کے کھیت میں چلی جائیں تو نقصان کرتی ہیں. 25,000 کی قربانی کے بکرے لائیں گے 10 دن پہلے سے, روز سیلفی لے کے اس کی تصویریں بھیجیں گے, لیکن دوسروں کے پیڑ پودوں سے پتیاں توڑ توڑ کر کے 10 دن تک اسے کھلائیں گے, اور بعد میں کہیں گے یہ غوث پاک کے نام سے اسے ذبح کرنا. ارے پہلے اسے حلال کھلایا ہوتا تو روز قربانی کا ثواب ملتا. وعدہ کرو بھائی, وعدہ کرو انشاءاللہ. پھر سے بولے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے, لبیک یا غوث اعظم, لبیک یا غوث اعظم. بہت بہت شکریہ, معافی چاہتا ہوں. پھر کسی موقع پر کبھی آؤں گا تو بہت ساری باتیں. ابھی تو میں نے غوث پاک کی کوئی بات نہیں کی, اور اللہ کا شکر ہے جو باتیں میں نے کبھی بھی کی ہیں غوث پاک کے حوالے سے ہر نقطے زبر زیر کا میں ذمہ دار ہوں. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ہر نقطے زبر زیر کا میں ذمہ دار ہوں. جو باتیں بھی میں نے کہی ہیں اللہ کے حضور کہوں گا انشاءاللہ. سمجھے؟ لوگ کہتے ہیں یہ باتیں یہ کہاں سے آ گئیں. میں نے ایک بیان کیا تھا کہ تفریح الخاطر کے حوالے سے, جس کی اسناد کے تو میرے امام اہل سنت بھی قائل ہے کہ حضور غوث پاک کا نام جو بے وضو لیتا تھا وہ مر جاتا تھا. تو لوگ بڑے واویلا کیے, تو مر جانے سے مراد کیا ہے بتا دوں. مر جانے سے مراد دل کا مردہ ہو جانا ہے. جس کا دل مر جاتا ہے وہ بے وضو غوث پاک کا نام لینے لگتا ہے. اور میں بتا دوں آج آپ کو نسخہ, خدا کی قسم اگر امیر بننا چاہتے ہیں تو باوضو غوث پاک کا نام لیتے رہیے انشاءاللہ. اگر چاہتے ہو ان بستیوں پر غوث پاک کی نگاہ رہے تو میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا, ہر جمعرات کو مغرب کی نماز سے پہلے آپ باوضو
नमक रोटी सब्ज़ी कुछ भी इंतज़ाम करें और मगरिब की नमाज़ पढ़ करके ख़ुद ही बच्चों को लेके गौस पाक के नाम से नियाज़ करें, घर पे खुशबू लगाएं, नियत करें कि आज मेरे घर गौस पाक आएंगे, उठा के अपने हाथों को सूरे फातिहा गौस पाक की बारगाह में पेश कर दें। इंशाअल्लाह करम हो जाएगा, तुम्हारी ये नीयतें बगदाद शरीफ पहुँच जाएंगी इंशाअल्लाह। और वादा करो चलोगे बगदाद शरीफ? इंशाअल्लाह। बोलो भाई, बोलो बोलो, चलोगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। क्या मतलब कि आसिफ भाई आ रहे हैं खर्चा बढ़ाने के लिए? अरे वो बुलाएंगे तो इंतजाम भी करेंगे इंशाअल्लाह। दिल से बोलो इंशाअल्लाह। कभी आऊँगा तो बहुत सारी बातें करूँगा, हाथों को उठा के फिर से बोलें लब्बैक या गौस आज़म, सबकी आवाज़ लब्बैक या गौस आज़म, लब्बैक या गौस आज़म। मुबारक बुजुर्गों की ज़मीनें हैं, अल्लाह सब के दिलों में गौस पाक की मोहब्बत दे, हमारे दस्तरखान को पाक करे, हमारी फ़िक्रों को मुसलमान करे, हमारी समातों को मुसलमान करे, हमारे वजूद को मुसलमान करे, हमारा लिबास तो मुसलमान है, अल्लाह हमारे दिल को मुसलमान करे। अल्लाह कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, दुआ करो ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सीधे रास्ते को ही हलाल खोरी कहते हैं, सीधे रास्ते को ही सिद्क़ मकाल कहते हैं। दुआ करो इन बुनियादी बातों पर अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। कोई जाएगा नहीं इंशाल्लाह, तबरुकात की भी यहाँ पर ज़ारतें हैं, वो कमेटी वालों के पास इंशाल्लाह मुलाकात करें और बैठे रहें थोड़ी देर के लिए, नाते और मनकबतें समाप्त करते हैं इंशाल्लाह। जी सलमान, मैं गुजारिश करूँगा नाजिर भाई के ज़रिए से, हाफिज़ सलमान रज़ा साहब से, आप हुज़ूर गौस पाक की एक मनकबत शरीफ समाप्त करें। और कहेंगे तस्लीम भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर।